اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ بخت نظر نامی ایک ایسا شخص تھا کہ جس نے بیت المقدس اور اس عظیم شہر، اس عظیم ملک کو تباہ و برباد کر دیا تھا، اور وہاں پر اب تمام لوگوں کو یوں سمجھیں کہ بہت بری طرح ان کے حالات بگڑ چکے تھے۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ گرفتار کر لیے گئے تھے۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام بخت نصر کی قید سے باہر نکلے اور بیت المقدس تشریف لائے تو اس ویرانی اور اس بربادی کو جب انہوں نے دیکھا تو فرمایا کہ اللہ کریم اس ویران اور بربادی کے بعد شہر کو دوبارہ کیسے آباد کرے گا۔ اب اس کے بعد آپ جب شہر کے اندر داخل ہوئے تو سارا ویرانہ تھا۔ کچھ پھل آپ نے توڑ کر تناول فرمائے، انگور کا جو رس تھا وہ نچوڑ کر آپ نے اسے نوش فرمایا، اور جو بچے ہوئے پھل تھے وہ آپ نے اپنی جھولی میں ڈال دیے، اور انگوروں کا جو شیرہ تھا اس کو اپنے مشک میں سیو کر لیا، یعنی بچا لیا، اور پھر اپنے گدھے کو مضبوطی کے ساتھ آپ اس پر سواری کرتے تھے، درخت کے ساتھ انہوں نے باندھ دیا اور آپ سو گئے۔ مگر اللہ کی شان دیکھیں کہ آپ جب آرام کرتے تو آپ کی نیند کی حالت میں ہی آپ کا وصال ہو جاتا ہے، اور جب آپ کا وصال ہو جاتا ہے تو تقریباً 100 سال تک آپ جو ہے اسی حالت میں آپ رہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام درندوں، پرندوں، چرندوں، یہاں تک کہ جن اور انسان سب کی نظروں سے آپ کو چھپا دیا، اوجھل کر دیا۔ کوئی بھی جو مخلوق ہے وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتی تھی، اور دیکھ بھی نہیں سکتی تھی اس وجہ سے اللہ کی حکمت تک کہ تاکہ کوئی بھی جانور، کوئی بھی انسان، کوئی بھی پرندہ جو موذی جانور ہے وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ 70 سال کے بعد تقریباً ایک اور بادشاہ وہاں سے گزرا، اور وہ ملک فارس کا بادشاہ تھا۔ اس نے بیت المقدس کو آباد کرنا شروع کیا، نئی عمارتیں بنائی، نئے لوگ آباد کیے، اور پورا شہر اس نے کمال طریقے سے آباد کر دیا۔ 100 سال گزر گئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اب دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی عطا فرماتا ہے۔ آپ کی آنکھ کھلتی ہے، آپ نے دیکھا تو آپ کا گدھا مر چکا ہے اور اس کی ہڈیاں بالکل گل سڑ چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں، کیونکہ 100 سال کا جو وقت ہے وہ گزر چکا تھا، تو ظاہری سی بات ہے اس کی ہڈیاں بھی نہ بچنی تھی، بہت عرصہ گزر چکا تھا۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام آپ کے سر کے اور داڑھی کے بال کالے تھے، یعنی آپ کی اس ٹائم عمر جب آپ کا وصال ہوا، آپ 100 سال تک سو گئے تو آپ کی اس وقت عمر تقریباً 40 برس تھی۔ تو جب 100 سال جاگنے کے بعد آپ کی عمر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور نہ ہی آپ کے بالوں میں کوئی تبدیلی آئی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی شان دیکھیں کہ اور جو پھل آپ نے اپنی جھولی میں رکھے ہوئے تھے وہ پھل بھی بالکل ویسے ہی تھے، اور جو انگوروں کا شیرہ تھا مشک میں وہ بھی بالکل ویسے ہی ویسا خوشبودار تھا۔ تو آپ سوچ بچار میں تھے ابھی، تو آپ پر وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال کیا گیا کہ اے عزیر، آپ کتنی دیر تک یہاں رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں مجھے تو ایسا لگا کہ میں صبح سویا ہوں اور شام کو اٹھ گیا ہوں، یعنی چند گھنٹے، اور صبح سویا ہوں اور عصر کے وقت اٹھ گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ آپ 100 سال تک یہاں پر رہے ہیں، ذرا اپنے گدھے کو دیکھیں کہ اس کی ہڈیاں تک گل سڑ گئی ہیں، کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالی تو بالکل ویسے کی ویسے سلامت تھی۔ یعنی اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک ہی زمین ہے، ایک ہی پیس آف لینڈ ہے، حضرت عزیر علیہ السلام صحیح سلامت ہیں، آپ کا کھانا پینا جو ہے وہ ٹھیک ہے، اور جو گدھا ہے وہ گل سڑ کر ختم ہو چکا ہے، اور یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور پھر حضرت عزیر علیہ السلام کو قدرت کا ایک اور نظارہ دکھایا گیا کہ آپ دیکھیں کہ ہم اس گدھے کو ہم کیسے زندہ کرتے ہیں، اور اب ان کی ہڈیوں پر پوست کیسے آتا ہے۔ پھر ایسے ہی ہوتا ہے، اس گدھا جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی ہڈیوں پر پوست آ جاتا ہے، اپنی بولی بھی وہ بولنے لگتا ہے۔ تو اب یہ ایک قدرت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا۔
تو اب ایک قدرت سے لگ رہا ہے تو آپ نے دیکھ لیا، مگر جب آپ بیت المقدس کی طرف دیکھ گئے جس کی ویرانی دیکھ کر آپ کا دل بوجھل ہو گیا تھا، آپ غمگین ہو گئے تھے، تو وہاں پر پھر سے آبادی ہے، پھر سے گھر بنے ہوئے، چہل پہل ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے پرانے گھر کے پاس پہنچے تو ایک بوڑھی خاتون وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، جنہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تو حضرت عزیر علیہ السلام نے جا کر ان سے پوچھا، کیونکہ ان کی بینائی اتنی بزرگ خاتون تھی کہ ان کی بینائی آلموسٹ چلی گئی تھی، کہ آپ نے پوچھا ان سے کہ آپ حضرت عزیر علیہ السلام کو پہچانتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی، عزیر علیہ السلام 100 سال پہلے سے لاپتہ ہے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی عزیر ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال اگر تم ظاہر ہو تو اگر تم عزیر ہو تو عزیر کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، تم دعا کرو میری بینائی آ جائے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی، اللہ اکبر، تو ایسا ہی ہوا، جب دعا کی تو بینائی بھی آنکھوں میں آ گئی اور ان کا فالج بھی ٹھیک ہو گیا۔ جب اس عورت نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا اور کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں، گواہی دیتی ہوں کہ یہی حضرت عزیر ہیں۔ اب جب آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کے بیٹوں کے پاس لے جایا گیا تو آپ کے بیٹے کی عمر 118 سال کے ہو چکے تھے، کیونکہ ان کی لائف تو آگے بڑھ رہی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نے اپنی قدرت کا نظارہ دکھایا کہ آپ کے پوتے آپ کی عمر سے آگے بڑھ چکے تھے، مگر کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی۔ تو اب حضرت عزیر علیہ السلام ہیں، تو آپ لوگوں نے یہ کہا کہ جناب اگر آپ حضرت عزیر ہیں تو میرے والد صاحب جو بیٹا تھا کہتا ہے کہ میرے والد صاحب کے دونوں کاندھوں کے درمیان نا ایک کالے رنگ کا نشان تھا، تو اس میں نا وہ لگتا ایسے تھا کہ جیسے وہ چاند بنا ہوا ہے۔ تو آپ نے کیا کیا کہ اپنا کرتا اتارا تو وہ نشان موجود تھا۔ اب دوسری بات لوگوں نے کہی کہ حضرت عزیر وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کو پوری تورات یاد تھی، اور اب وقت جو نصر کے زمانے میں تھے، جو بخت نظر کے زمانے میں لوگ تھے جس نے بیت المقدس کو، پورے شہر کو تباہ کیا تھا، معاذ اللہ تمام تورات کی کتابوں کو اس نے آگ لگا دی تھی، اور تورات کے جتنے بھی عالم تھے، جتنے بھی جاننے والے تھے، 40,000 جو عالم تھے، حفاظ تھے، ان کو اس نے چن چن کر قتل کر دیا تھا، کسی کو بھی اس کے علاوہ تورات یاد نہیں تھی۔ تو اب کوئی تورات یاد کرنے والا یا تورات کا حافظ اب نہیں ہے۔ تو اگر آپ حضرت عزیر ہیں تو آپ کو تورات زبانی یاد ہوگی، اب زبانی پڑھنا شروع کر دی، مگر کوئی کنفرمیشن کرنے والا نہیں تھا کہ یہ تورات پڑھ رہا ہے۔ اب یہ الگ معاملہ کھڑا ہو گیا۔ تو اب اس کے بعد ایک شخص نے کہا کہ میرے والد صاحب نے اپنی انگوروں کی بیل کے نیچے ایک تورات کا نسخہ چھپا دیا تھا۔ جب بخت نصر کے لوگ تمام تورات کو قبضہ کر رہے تھے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے انگور کے باغ میں جب گئے تو وہاں سے جناب وہ تورات نکالی تو حضرت عزیر علیہ السلام تلاوت کرتے رہے۔ انہوں نے جب دیکھا تو حرف حرف آپ درست تلاوت کر رہے تھے، اللہ اکبر، تو جناب یہ حیرت انگیز ماجرا تھا۔ تو اس وقت انہوں نے دیکھا کہ ان کے پیچھے ایک دوسرا کیسا کمال کا واقعہ نکلا، مگر اس کہانی نے ایک اور رنگ لیا، اس واقعے نے ایک اور رنگ لیا جو اب دردناک پہلو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی قدرت کا نظارہ دے کر حضرت عزیر علیہ السلام کی باتوں کو مان لیا جاتا، اور جس اللہ کی طرف وہ بلا رہے تھے، جس خدا کی وہ دعوت دے رہے تھے، انہیں اس کی طرف سب کو آ جانا چاہیے تھا۔ مگر بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ آنکھوں پر ایسا پردہ آ جاتا ہے اور جہالت ایسی ہوتی ہے کہ اب اس قوم نے یک زبان ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام یہی ہیں، معاذ اللہ خدا کے بیٹے ہیں۔ اور پھر یہ یہودیوں کا غلط جو اور مشرکانہ عقیدہ تھا، معاذ اللہ، کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اس وقت ان کا یہ غلط عقیدہ جو ہے وہ پھیل گیا اور انہوں نے اس چیز پر باطل عقیدے پر جو ہے وہ جمے رہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام انہوں نے یہ سنا، اور قرآن فرقان حمید میں بھی اس واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اگر آپ تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیں
اس واقعے کے بارے میں، تو بہت کچھ اس میں انسان کو دیکھنے کو ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ملتی ہیں اور انسان کا ایمان اور یقین اور بڑھ جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔